اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی نہیں غور کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی انزل من السماء ماء اتارتا ہے پانی آسمان سے۔ اللہ تعالی آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ فاخرجنا بہ، بس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ ثمرات، پھل، یعنی پیدا کرتے ہیں۔ پانی آسمان سے برسا کر وہ ایسے بیکار نہیں چھوڑ دیتے، اس کو کھیتیوں میں ڈالتے ہیں، کھیتی سراب کرتے ہیں، پھر باغوں میں پھل لگاتے ہیں۔ مختلفاً الوانھا، الگ الگ پھلوں کے رنگ ہیں جیسے تم دیکھتے ہو۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے بھی، جدد بیض، کچھ تو بڑے ہی سفید ہیں، یعنی سنگ مرمر بھی ہے اور اس سے بھی کئی سفید ہیں، یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ تو بڑے ہی سفید ہیں، وہ حمر، اور کچھ سرخ رنگ کے ہیں، سرخ بھی رنگ ہے بڑا خوبصورت۔ مختلفاً الوانھا، الگ الگ ہیں ان پتھروں کے رنگ۔ وغرابیب سود، اور کچھ بڑے ہی کالے ہیں، کالے رنگ میں بھی پتھر موجود ہے، قدرتی کالا رنگ ہے۔ ومن الناس، لوگوں سے یعنی انسانوں میں سے، والدواب، اور جانداروں میں سے جو حیوانات ہیں ان کے، والانعام، اور چوپائے، مختلف الوانہ کذالک، ان کے بھی الگ الگ رنگ ہیں، اسی طرح جس طرح تمہارے اور پتھروں کے رنگ ہیں ویسے ہی ان مویشیوں کے بھی رنگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والے علماء۔ اور علماء کی دو قسم ہیں، ایک تو یہی علماء جو واقعی علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کی دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، یعنی باقاعدہ طور وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن آگے پھر دعوت کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک دعوت اللہ ہے جس کا کسی جماعت، کسی فرقے اور کسی گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عموماً جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا منشور تیار کرتی ہیں، اس لیے جو ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جو اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی گورنمنٹ سے بھی یہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کراتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ دوسری جماعت نہ رکھ پائے۔ تو اس طرح کے یہ کام کرنے کے بعد پھر اپنی اپنی جماعت کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اپنی جماعت کو سب سے زیادہ حق پر سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح آپ کا مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی جماعتیں ایسی وجود میں آ جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی مسجدوں پر قبضے بھی کرتے ہیں، یہ بھی کام ہوتا ہے، اور بھی کئی کام، بعض جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور شاید یہ بھی آپ کو مشاہدہ ہو، مجھے تو ہیں مشاہدے، یعنی کئی لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کا مال مالک غنیمت سمجھتے ہیں اور لوٹتے ہیں پھر۔ تو یہ سارے انداز غلط ہیں۔ اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر، اس کو مارو، اس کو پھڑکا دو، اور پھر مارتے بھی ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کا انداز ہے یہ اسی سے ہے عموماً، اور یہ جو حلال لوگ ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ کام کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا، اپنے نبی کو
کتنا حوصلہ ہے فرشتوں کا، کتنا حوصلہ ہے انبیاء کا۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت پڑے، ایک دن کا ایک بت ہے، پھر ان کے علاوہ ان کے قومی بت ہیں، لات، عزا، منات، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے قومی بت ہیں۔ اسی طرح ود، سوا، یغوث، یوق، نصر، یہ بھی ان کے قومی بت ہیں۔ قومی بتوں کو الگ اور 360 روزانہ کا ایک بت الگ ہے، اور پھر ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی صرف لڑکے دینے والا ہے، کوئی لڑکیاں دینے والا ہے، تو ان کے سامنے گرے پڑے ہیں۔ اس طرح کے یہ حال ہے۔ لیکن ایک تو خرابی کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ متقی سمجھتے ہیں، اور دوسرا شرک و کفر کے راستے کھولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو فرقے ہیں، اسلام کو توڑنا، گروہ بندی، دھڑا بندی اور فرقے بنانا، یہ بھی نہایت کبھی جرم ہے۔ یہ بھی ایک ان کے ذوم میں بت خانہ ہے، اور اپنے اپنے بت کی یہ لوگ بندگی کرتے ہیں اپنی جماعتیں بنا کر۔ حق یہ خصوصاً جو دکھ کی بات ہے وہ اہل حدیثوں پر ہے۔ اہل حدیث کیوں فرقے بن گئے؟ جب ان کا وہ کہتے ہیں ہمارا ماخذ کتاب و سنت ہے۔ ماخذ اگر کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت پر جمع ہو۔ فرقے کیوں ہیں؟ یہ مرکزی جمعیت، یہ متحدہ مرکزی جمعیت ہے اہل حدیث، اور یہ شبان اہل حدیث، یہ یوتھ فورس اہل حدیث، اور یہ پتہ نہیں غرباء اہل حدیث، کیا کیا کتنی جماعتیں ہیں جو اس طرح کے بنا بنا امیر، اس سے بھی اسلام ٹوٹتا ہے۔ اور ہمیشہ ہر گمراہ حکومت جو ہے وہ اسلام کو بھی ٹکڑوں میں بانٹتی ہے تاکہ یہ لوگ توحید والے کمزور رہیں، اور ان کی جماعتیں بناتی ہے تاکہ یہ لوگ کمزور، جیسے فرعون کا اور ہندوؤں کا یہ طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کو، انگریزوں کا، مسلمانوں کو آپس میں لڑا مارو تاکہ ان کا زور اور قوت ٹوٹ جائے، اور ہمیں عقل نہیں آ رہی، ہم نرے امیر، نرے اینٹ اٹھائیں نیچے سے امیر ہے۔ انتہا ہماری عقل کدھر کھو گئی؟ بات تو ہماری ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو بہرحال یہ جو ہے معاملہ بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بتائے۔ تو یہ ہیں ڈرنے والے۔ ڈرنے والے جو علماء ہیں وہ صرف اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے نبی کو کئی جگہ میں، وَادْعُوهُمْ، ان کو دعوت دو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرا یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا اچھا راستہ کس کا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے؟ تو اس کی کتنی ایسی آیتیں پڑھ کے سناؤں، اور حدیث کے اندر بھی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک حدیث اور ایک قرآن، یہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جب جماعتیں بن گئی تو رسی ہاتھ سے ٹوٹ گئی، الگ ہو گئے، اور اب یہ سارے فرقے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 73 فرقے جائیں گے جہنم میں، لیکن کوئی تھوڑی دیر، کوئی زیادہ، جتنی کسی کی خرابی ہوگی جہنم میں سزا ضرور ملنی ہے، صرف وہ بچیں گے جو قرآن حدیث کو ماخذ سمجھے، اس کے اوپر خود اپنے آپ کو جمع کرے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ خود دے، یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت میری دلیل ہے، میرا مسلک بیان کر رہی۔ تیرا مسلک کون سا ہے بھائی؟ کون سا تیرا مسلک ہے؟ دیکھے حقانیت میرے مسلک کی، یہ تیرے حقانیت، تیرے مسلک کی حقانیت کیا ہے؟ جماعت مسلمین کا بھی یہی حال ہے، ہر جماعت کا یہی طریقہ کار ہے، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں، بریلوی بھی یہی آیت پڑھی اور اپنے مسلک کی حقانیت بیان کی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ فرق بتائیں کیا فرق ہے؟ حق یہ ہے کہ قرآن سچا ہے، حدیث سچا ہے۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوام، قرآن سب سے بہترین پائیدار راستہ دکھاتا ہے، اس پہ چلو لوگو، اس کی دعوت دو۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء وہی شمار ہوں گے جو قرآن حدیث سے اللہ کی طرف دعوت دیں، یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ بنے، کیونکہ ان کا دیکھے نام دو جگہ پر، بلعام کا اور ان مولویوں کا اللہ نے گدھے اور کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
وہ جو آیتوں کو بیچنے والے، قرآن کے ٹکڑے کرنے والے، حدیث کے حصے بکھرے کرنے والے، اسلام کو بخیر دینے والے، الگ الگ کر دینے والے، زور توڑ دینے والے، یہ سب جو ہیں اسی زمرے میں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ان سے الگ رہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ ہے، بے شک یہ لوگ تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور ان خطیبوں کے ساتھ رہ کے میرا چیلنج ہے، جا کے دیکھیں کتنے پکے نمازی ہیں، کلہم گمراہ ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے یہ، جاؤ جا کے رہو ان کے ساتھ۔ یہ گویے جتنے ہیں، میں انشاءاللہ زیادتی نہیں کرتا، جا کے ان کے ساتھ راتیں گزاریں، ان کی گفتگو کیسی ہے اور یہ رات میں کرتے کیا ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے یہ لوگ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ کون؟ یہ علماء جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنے خرچ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو مکہ کرتے ہیں، مجھے کیا دو گے بھائی، 1000 بھی کم ہوگا میں نہیں آؤں گا، مجھے 30,000 چاہیے، یہاں میری فیس 30,000 ہے، یہاں 35,000 ہے، یہاں میری 20,000 ہے، وہ کو مکا، یہ تو فیس سے مکاتے ہیں۔ تو یہ حق کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے آیتوں کو بیچنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ سرًا، خفیہ خفیہ اپنے مالوں کو، وعلانیہ اور ظاہر، یرجون تجارتا لن تبور، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں اس تجارت کی، یعنی یہ تجارت دین کی تجارت ہے۔ اللہ نے فرمایا فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ منافقین کو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور نہ ہی ہوئے ہدایت پانے والے۔ یہ اس تجارت جو آخرت کی تجارت ہے، دین ہے، اسلام ہے، توحید ہے، اللہ کی آیتیں، نبی کی حدیثیں، یہ ان کو فروخت نہیں کرتے۔ اپنی تجارت کے بارے میں ان کا یہ یرجون، امید رکھتے ہیں، لن تبور، یہ گھاٹے والی، نقصان دینے والی تجارت نہیں ہے، اور ہے بھی ایسا۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا دیا جائے ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور انہیں پورا دے وہ اپنے فضل سے، انہ، یعنی مزید دے ان کو اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اسی کو ہم نے آپ کی طرف، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہو، والحق، اور یہ بالکل سچی ہے، مصدق لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا کافی اور دیکھنے والا کافی ہے۔ سب انسان اس کے سامنے، سب جن اس کے سامنے، سب فرشتے اور ہر مخلوق اس کے سامنے ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے مقرر وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا ہے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کا۔ یعنی کتاب کے وارث کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا والے وارث دنیا کے وارث ہیں، اور علماء ورثۃ الانبیاء، نبی علیہ السلام فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یارثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ مجھے اپنی خفت الموالیہ میں اپنے گھر والوں سے ڈر رہا ہوں، کہیں اس دین کی توحید کو، اس کو وہ خراب نہ کر دیں، مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو اس کو لے کے چلے۔ انی خفت الموالیہ من ورائی ویرثنی ویرث من آل یعقوب، یعنی تاکہ تجھے بنایا ہے یوسف اس دین کا وارث، جیسے یعقوب نبی کا بھی، اور پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق انبیاء کا علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو بہرحال اصل وراثت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کا وارث بناتا ہے سچے علماء کو، علماء ربانی کو، اور باقی سب کو نکال دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کتنے ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کتنے انصاف پر قائم رہنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے کتنے ہیں جو نیکیوں میں بھاگتے ہیں، خیرات میں بھاگتے ہیں، اور کچھ چوری میں، ڈاکے میں، مسلمانوں کو خراب کرنے میں، پریشان کرنے میں۔ تو یہ الگ الگ اپنی اپنی دوڑ ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ جس کو اللہ ان خوبیوں سے نواز دے، یعنی جو گنی گئی ہیں اوپر، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر ان کے لیے جگہ کیا ہے؟ جنات عدن،
ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب وہاں کنگن پہنیں گے سونے کے، ولولوا اور موتی کے، ولباسهم فیہا حریر اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن اور کہہ رہے ہوں گے سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے بھگا دیا غم ہمارا، ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ ذی احلنا دار المقامت من فضلہ وہ اللہ جس نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہمیشگی کا گھر اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب جس کے اندر ہمیں نہیں چھوری تھکن، ولا یمسنا فیہا لغوب اور نہ ہمیں کوئی وہاں پریشانی پکڑ رہی ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ تھکن، نہ کوئی اور کوئی چیز۔ یہ کھنگار، یہ کھانسیاں اور یہ کرونے، یہ سب جو ٹی بی شی بی یہ سب وہاں مر جائے گی، کوئی بیماری نہیں وہاں ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم اور کافروں کے لیے آگ ہے جہنم کی، لا یقضی علیہم نہیں ان کا وقت پورا ہوگا ان پر، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کی زندگی پوری نہیں ہوگی، لمبی لامحدود زندگی ہے، اور کہ یہ کہ وہ مر جائیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہمیں زمین میں ڈال دیا جائے اور مٹی برابر کر دی جائے، لیکن نہیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابها نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب، کذالک نجزی کل کفور اسی طرح ہم سب کافروں کو سزا دیں گے، ایک نہیں سارے کافروں کی یہی سزا ہے۔ وہم یسترخون فیہا وہ دھڑیں گے وہاں، چیخیں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال، نعمل صالحا ہم اچھے کام کریں گے، غیر الذی اس کے علاوہ، کننا نعمل جو برے ہم گندے کام پہلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ہم نے تمہیں لمبی عمر دی دنیا کے اندر، کیوں نہ تم نے اس کے اندر نصیحت حاصل کی، من تذکر جو اب مانگ رہے ہو، جس کی طلب اب کر رہے ہو، تو ذرا یہ وہاں کیوں نہ تم نے نصیحت اتنی اپنی عمر کے اندر اس کو کیوں نہ حاصل کیا اور کیوں نہ چلے۔ وجاکم النذیر اور آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے، انبیاء بھی، علماء ربانی بھی، سب تمہارے پاس آئے تھے، تو تم نے ان کا کہا کیوں نہ مانا۔ فذوقوا اب مزے چکھو اس عذاب کے، فما للظالمین من نصیر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ ان سے ہمیں نہ بنانا۔ صدق اللہ